بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے بڑی ہی مسرت کا دن ہے جب کہ ہم خاتم الانبیاء سردار رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بابرکت موقع پر آپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آپ کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا تاکہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں قرآن مجید سے واقف کرائے۔ تو یہ تھا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ سوچئے، قدیم ترین زمانے میں پہلا انسان آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پری ہسٹورک، کب ہم زمانہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4,500 سال پہلے دنیا میں بھیجے گئے۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادگان اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، پھر دوسرے انبیاء آتے رہے۔ یوسف علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام آئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے تقریباً 3,000 سال پہلے۔ 2,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دنیا ان انبیاء کرام کی باتوں میں گڑبڑ کرتی رہی۔ دیکھیے، 2,000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا گیا۔ سب سے آخر میں جب انسانیت اپنے دور عروج میں پہنچی، ہائیسٹ پوائنٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ اچیومنٹ میں پہنچی، یعنی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، تب اللہ تعالیٰ نے سردار انبیاء، خاتم الانبیاء، سب سے بڑے پیغمبر، جن کی پیغمبری اور ہدایت کا سلسلہ قیامت کے آنے تک، دنیا کے خاتمے تک چلے گا، ان کو بھیجا۔ 570 عیسوی میں پیدا ہوئے مکے میں، 610 عیسوی میں آپ کو نبوت کے منصب جلیلہ پر فائز کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 13 سال تک آپ نے مکے میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، بڑی تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں سہیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش تک کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے کیا ایام تھے، کیسی رات تھی وہ، زہر میں بجھی ہوئی تلواریں لیے ہوئے ایک ظالموں کا ایک گروہ تھا جو آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا۔ وہاں سے آپ تشریف لے گئے باہر غار ثور میں، 3 دن تک آپ چھپے رہے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، پھر وہاں سے مدینہ کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد 13 سال مکے میں گزرے، 10 سال مدینہ میں، یہاں تک کہ اسلام مکمل ہو گیا۔ اور وہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر مکمل طور پر نازل فرما دی، اور تمہارے لیے پسندیدہ طریقہ حیات، پسندیدہ نظام زندگی، پسندیدہ دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا۔ اسلام مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذرا غور فرمائیے، 40 سال میں نبی بنائے گئے، صرف 23 سال کا مختصر عرصہ آپ کو ملا، اور اللہ نے آپ کو آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ میں اس موقع پر آپ کو یاد دلاؤں کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے 1986 میں جو کتاب لکھی تھی، دی 100، یہ رینکنگ آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہیومن ہسٹری، تاریخ انسانی کے 100 عظیم ترین شخصیتیں جنہوں نے تاریخ کو ایک نیا رخ دیا، عیسیٰ علیہ السلام سے 3,500 سال پہلے سے لے کر اس 20ویں صدی تک۔ اور وہ کہتا ہے مائیکل ایچ ہارٹ کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو
دنیا کی سب سے زیادہ مؤثر شخصیت کی حیثیت سے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اور وہ کہتا ہے ہی از دی اونلی پرسن ہو واز بوتھ سیکولرلی اینڈ ریلیجیسلی سکسیزفل۔ یہ واحد شخصیت ہے جو دنیاوی لحاظ سے بھی اور مذہبی لحاظ سے بھی دنیا میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی شخصیت تھی۔ دوسرے نمبر پر وہ سر آئزیک نیوٹن سائنسدان کا نام لیتا ہے، تیسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا، چوتھے نام کے طور پر گوتم بدھ کا نام، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں سائنٹسٹ ہیں، ایکسپلوررز ہیں، انوینٹرز ہیں، حکمران ہیں، ظالم قسم کے حکمران ڈکٹیٹرز بھی ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ ایک بالکل ہی پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے، عربوں نے تاریخ میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے، وہ مجھے یہاں پر یاد آتا ہے شعر علامہ حالی کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نقطے اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ کتنا بڑا انقلاب حضور نے برپا کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ آپ محسن انسانیت تھے، بینیفیکٹر آف ہیومینٹی۔ آپ نے انسانوں کی جس طرح رہنمائی فرمائی، جس طرح ان کو راستہ دکھایا، جس طرح تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا آپ نے، انسانیت سرخرو ہوئی، جنگیں بند ہو گئی، امن قائم ہو گیا، راستے محفوظ ہو گئے، تجارت میں ترقی ہوئی، بچیوں کی جو قتل کی جاتی تھیں حفاظت ہوئی، غلاموں کو ان کی آزادی واپس دی گئی، عورتیں جو دبا کر کچل کے رکھی گئی تھیں ان کو انسانیت کے بلند مناصب پہ لے کر جایا گیا۔ 100 سال کے اندر اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ اسلام وہی تھا جس کو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن لوگوں نے بگاڑ دیا تھا اس کو۔ تو اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد 100 سال کے اندر ساری دنیا میں انسانیت سرخرو ہوئی، امن قائم کر دیا گیا، انسانوں کی زندگی آگے بڑھی، تہذیب کا ارتقاء ہوا۔ چنانچہ تاریخ دان، ہسٹورینس جب اس فینومینن کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وی کی ناٹ ایکسپلین اٹ ہاؤ اٹ واز پاسبل فار اے مین فرام مکہ نیمڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو برنگ اباؤٹ دس ایور لاسٹنگ چینج تھرو آؤٹ دی ورلڈ۔ اس کے بعد اسلام کا فیض ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، اور آج جب کہ 14.5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے، کہ اسلام ایک ہی رہا ہے، مذہب ایک ہی رہا ہے، خدا ایک ہی ہے، انسانیت ایک ہی ہے، انسانیت کی فطرت میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی، اور اصول بھی ایک ہی ہیں۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ پہلی بات یہ کہتا ہے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم کسی گناہ کی پیداوار نہیں ہو۔ کرائسٹ یا کرسچینٹی کہتی ہے کہ جیسس کرائسٹ از دی اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ۔ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے اکیلے جنے ہوئے بیٹے، بیگاٹن۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہے عیسائیت کہ ایوری باڈی ہو از بورن ہیئر از اے سنر، ہر شخص جو زمین پہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کا داغ لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید کی اور کہا نہیں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصومیت کے عالم میں اور گناہ سے پاک ہو کے پیدا ہوتا ہے۔ عیسائیت نے کہا آج عیسائی مسلمانوں سے بھی 40 کروڑ زیادہ ہیں، مسلمان اگر 200 کروڑ ہیں تو عیسائی تقریباً 240 کروڑ ہیں۔ عیسائیت کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اٹونمنٹ، کفارہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، زمین پہ بھیجا اور ان کو ذلت کی موت دے دی صلیب پر، تاکہ سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ بھئی یہ بالکل اللاجیکل بات، میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میں اپنے گناہ کے لیے، اپنی نیکی کے لیے ذمہ دار ہوں، اپنے ماں باپ کے گناہ یا کسی اور کے گناہ کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اسلام نے کہا ہر انسان پاک صاف پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کو اللہ نے صحیح راستہ دکھا دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو تقوی کی صلاحیت بھی دی اور گناہ اور فسق و فجور کی صلاحیت بھی دی۔ اما کافروں و اما شکورا، چاہے تو کفر کرے، چاہے تو وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کو آ کے دیکھا، تتر بتر تھی، 2 بڑی سلطنتیں تھیں، گریٹ رومن امپائر، گریٹ کا لفظ جڑا ہوا ہے، گریٹ پرشین امپائر، اور دنیا مصیبتوں کا شکار تھی، جنگوں سے جوجھ رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران تو، اور جو دنیا میں جو سب سے پہلی انٹرنیشنل حکومت قائم ہوئی، امپائر قائم ہوا، وہ 2500 سال پہلے ایران میں قائم ہوا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا، ان کی دولت لوگوں میں بانٹ دی گئی، ان کے پاس جو بڑائی کے دعوے تھے سب ختم کر دیے گئے، اور پھر انسانیت کی صبح ہوئی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی قسم کی جنگ سے امن و امان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، 10,000 کی آپ کے پاس فوج تھی، آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا، آپ نے امن عام، جنرل ایمنسٹی کا اعلان کیا۔ اس وقت آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، واباکم واحد، اور تمہارا باپ آدم بھی ایک ہی ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ تمہارے لیے صحیح طریقہ بندگی کا، عاجزی کا، خاکساری کا، اطاعت کا، اور محبت و سکون کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہنے کا۔ آپ نے اس کی بات فرمائی، اے قریش کے لوگوں، تو نے اپنے آپ کو بڑا قرار دے رکھا تھا، نہیں، نہ کوئی گورا آدمی کالے آدمی سے بڑا ہے، نہ کسی کالے آدمی کو کسی گورے آدمی پر فوقیت ہے، تم سب کے سب برابر ہو۔ ہاں، جس کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، انسانیت ہو، شرافت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہو، وہ بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حضور نے آیت کا ٹکڑا پڑھا، تم میں بڑا وہ ہے جو تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اس کے بعد تقریباً سب لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ دیکھیے ہم نماز میں ہم کو کیا سکھایا حضور نے۔ قرآن شریف کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو اور اعلان کر دو، میری نماز اور میری قربانی، میری تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، لا شریک لہ، زندگی کے کسی معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو، اپنی محبت کو، اپنی تابعداری کو، اپنی فرما برداری کو، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لوں۔ وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام کو، شانتی کے اس دین کو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کے، کمپلیٹ سرنڈر اینڈ سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا انقلابی کام انجام دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اسلام کی اسپرٹ کو، خدا پرستی کو زندہ کیا۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ بھئی یہ کائنات خدا کی ہے، زمین خدا کی ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، اس نے ایک سسٹم بنا دیا کہ 24 گھنٹے میں ایک بار تمہاری زمین گھوم جائے گی، اور کس رفتار سے؟ 1041 میل فی گھنٹہ۔ اس نے ایک اصول بنایا کہ ایک سال میں سورج کے اطراف زمین ایک چکر پورا کرے گی۔ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں 365 دن، 5 گھنٹے 48 منٹ اور 45.51 سیکنڈ۔ بڑے بڑے ستارے ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں، سولر سسٹم ہمارا اتنا بڑا ہے۔ چاند جو ہے 2,40,000 میل دور ہے ہندوستان، 27 دن بلکہ تقریباً 27.33 ڈیز میں وہ ایک پورا کرتا ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج سے روشنی کے آنے میں 8.5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ بحر ذخار ہیں، اور یہ جو اس وقت 800 کروڑ انسان ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 15-20 کروڑ سے زیادہ نہیں تھے۔ آج انسانیت نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن آج بھی جنگیں ہو رہی ہیں، آج بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، آج بھی آٹو میں چوری کی جا رہی ہے، طرح طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آج بھی پاگل قسم کے لوگ بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ بن رہے ہیں، آج بھی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ حضور نے ان ساری کی ساری چیزوں کا خاتمہ کیا۔ آپ نے خدا کے بندے بنو، تم سب کے سب انسان ہو، تم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ آپ نے کیا کہا؟ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے داہنی طرف بھی ایک
پڑوسی ہے بائیں طرف بھی، کس کا حق زیادہ ہے، کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے کہا دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر پوچھتی ہو تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو پڑوسیوں کی حقوق کی آپ نے نصیحت فرمائی، اچھا انسان بننے کے لیے آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت آپ نے پیش کی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہے حسن، تم برائی کا مقابلہ اس بھلائی سے کرو جو بہت اچ کوٹی کی، بہت اونچی سطح کی ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، نتیجہ یہ ہوگا تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے، تمہارے عفو درگزر کی وجہ سے، تمہارے محبت بھرے انداز کی وجہ سے، کہ جو تمہارا دشمن ہے تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت بڑا احسان فرمایا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے دنیا میں جنگ و جدل ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنے ریسورسز دے رکھے ہیں، اتنی دولت ہے، اتنے امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں کہ دنیا کے سارے انسان جنت کو یہاں پر اتار کر لا سکتے ہیں، اتنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن حرص ہے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے۔ حضور نے کیا دعا سکھائی ہم کو؟ رب خنّی بیمار رزقتنی، اے میرے رب جو کچھ تو نے مجھے دیا اس پہ قناعت عطا فرما۔ آپ نے کہا کہ انسان کے اندر ایک خراب صفت یہ ہے کہ اگر اسے ایک وادی بھر کر سونا ملے تو چاہے گا کہ 2 وادی بھر کے سونا ملے، سب پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا سکھایا اسلام؟ دینا ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ دینا ہے۔ حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ ٹیکس لینا ہے اور جمع کرنا ہے۔ مالدار آدمی اور بڑا مالدار بننا چاہتا ہے، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سارے انسانوں کو حق ہے۔ زکوٰۃ کو لازم قرار دیا حضور نے۔ تو آج دنیا جو جنگ و جدل کا، حرص کا اور دولت کی بھوک کا اور ہوس پرستی، بے حیائی، بدکاری، عورتوں کی بے حرمتی، ہندوستان میں دیکھیے گویا بالکل بدکاری کا ایک اڈہ بن گیا ہے۔ عورتوں کو طوائف بنا کر نچایا جا رہا ہے، اور وہ ناچتی ہیں، وہ گاتی ہیں، لوگ ان کی حسن سے اپنی آنکھیں سینکتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے اسلام نے منع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی محسن انسانیت تھے، ساری انسانیت پر احسان فرمانے والے۔ آپ نے سارے انسانوں کے سامنے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پیش کیا کہ خدا کے بندے بنو۔ آپ کو میں یاد دلاؤں، جب ایران، رستم وہاں کا کمانڈر ان چیف تھا، اور ایران کے بارے میں یاد رکھیے کہ 2500 سال پہلے جو سب سے پہلا ایمپائر قائم ہوا ایران میں قائم ہوا تھا، کیا کہا اسلامی نمائندے نے؟ پوچھا اس نے وہاں کے رستم جو کمانڈر تھا، عرب کے تم لوگ، تمہیں نہ کھانا پینا آتا ہے، تم تو اونٹ کا دودھ پی کے جیتے ہو، تمہاری کوئی تہذیب نہیں، کوئی بلڈنگز نہیں، کوئی آرکیٹیکچر نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے غلام بنائیں۔ اور لوگ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کی نگاہوں کو نئی وسعت دیتے ہوئے ہم اسے ایکسپینڈ کر کے ان کے پوائنٹ آف ویو کو جنت کی طرف، آخرت کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئیں۔ دنیا کے مذاہب نے، دنیا کے رسم و رواج نے لوگوں کو بندھنوں میں باندھ دیا ہے، بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ ہم ان کو ان سب سے آزاد کر کے اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بنانے کے لیے آئے، ہم اپنی حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آج دنیا میں 25% مسلمان، 57 انڈیپینڈنٹ ممالک۔ اب دیکھیے ہندوستان میں مسلمان صرف 15% ہیں، لیکن پھر بھی 20 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ 57 ممالک میں تو مسلمان ہیں اکثریت میں، ہر جگہ ہیں، ویسٹ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ آپ آئے اور اسی لیے آپ نے اس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا کہ اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں آئے گا کوئی نبی۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے سردار بھی تھے اور خاتم الانبیاء تھے۔ اب آپ کی امت کے کام کرنا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی طرف حضور کی میں آپ کو توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سچے دین کے ساتھ، مکمل ہدایت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین ساری دنیا میں چھا جائے، دین کے مطابق فیصلے ہوں۔ دین کا تصور کوئی خاص قسم کا لباس یا خاص کالر ہو یا نہیں ہو، یا ٹوپی ہو یا پائجامہ اتنا بڑا ہو اتنا بڑا ہو، یہ دین نہیں ہے۔ یہ کچھ جزیات ہیں
دین یہ ہے خدا کی حکومت ہو، خدا کا حکم چلے، ہمارے سارے جو دستور ہیں کانسٹیٹیوشنز وہ خدا کی ہدایت کے مطابق ہوں، اور خدا کسی خاص قوم کا، کسی خاص جگہ کے رہنے والوں کا خدا نہیں ہے، رب العالمین۔ پہلی آیت ہر نماز میں سب سے پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا، ساری کائنات کا رب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بشارت، خوشخبری دینے والا اور برے کام اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وارننگ دینے والا۔ تو پھر یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للعالمین، کوئی نئی کتاب آئے گی نہیں، آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری کتاب۔ اس کے بعد کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ نے انسانوں کو قرآن مجید کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ کے ذریعے سے، آپ کی احادیث کے ذریعے سے، اور تاریخ اسلامی میں ہمارے بزرگوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، تاریخ میں کچھ کمزوریاں بھی رہی ہیں، لیکن پازیٹیو پوائنٹس آپ کو 90% ملیں گے، نگیٹیو پوائنٹس کچھ ہمارے ہی بادشاہوں وغیرہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، 10% خرابیاں بھی ہے، لیکن وہ ہمارا انہیریٹنس اور اللہ کے رسول کی وراثت نہیں ہے۔ اچھائی، بھلائی، نیکی، خدا کی محبت، خدا ہی کا دامن تھامنا، اسی کی پرشنسا کرنا، اسی کے آگیا کاری، اوبیڈینٹ سرونٹ بن کر اسی کے آگے سرنڈر کرنا، یہی تو ہے اسلام۔ تو آج دنیا کو محسن انسانیت کی اس پیغام کی پھر دوبارہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انک میتون وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، ان سب کو مرنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے وہ فنا کے گھاٹ اترے گا۔ رب کریم اور عظیم کی ذات بابرکت ہی باقی رہے گی۔ اس کے بندے بنو، اس کے پیغام پہ چلو، چھوڑو جنگ و جدل کو، چھوڑو فرقہ پرستی کو، چھوڑو تنگ نظریوں کو، چھوڑو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑ جانے کو، خدا کے بندے بنو۔ اور انسانوں کے ساتھ 2 پیغام ہیں شارٹ میں، خدا کے بندے بنو، آپس میں بھائی بن جاؤ، کونو عباد اللہ، اللہ کے بندے بنو، وہ اخوانہ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تم مسلم ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم غریب ہو، تم مالدار ہو، تم ایجوکیٹڈ ہو، تم لیس ایجوکیٹڈ ہو، تم الٹریٹ ہو، نہیں، الٹریسی کا خاتمہ کرو، جو گرے ہوئے ان کو اونچا اٹھاؤ۔ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا زیادہ انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ۔ چنانچہ جو بھی کام ہو رہے ہیں، اب دیکھیے یہ ٹی وی ہے، اس کے ذریعے ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے، چیٹ جی ٹی پی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے ویسٹ کے لوگوں نے، ہمارے یہودی بھائیوں نے، عیسائی بھائیوں نے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑی سی زمین پر بہت سا چاول پیدا کرنے کا، گیہوں پیدا کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، ڈیولپمنٹ ہوا، ایگریکلچر میں ہوا، اچھی سڑکیں بنائیں۔ ایک آیت سورہ اس کی روم کی آخری آیت ہے کہ فصبر، جمے رہو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، جو لوگ خدا پر، خدا کے پیغام پر، خدا کے رسولوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ تمہیں ہلکا نہ پائیں۔ یو شوڈ ایکسل، یو شوڈ ایکسل ان کیریکٹر، یو شوڈ ایکسل in giving, in producing, in helping, in elevating, in ennobling and removing all things from the world. آپ کو ایکسل، یعنی تم ہلکے مت بنو، نہ تمہارا اخلاق ہلکا ہو، نہ تمہارا مذاق ہلکا ہو، نہ تمہارا ذوق ہلکا ہو، نہیں، ایجوکیشن میں ایکسل کرو، خدمت میں ایکسل کرو، خدمت کے نئے نئے طریقے ایجاد کرو، لوگوں کے مسائل کو حل کرو۔ ہماری مسجدیں صرف ہماری نہیں، سب کی ہیں، ہمارا خدا کوئی الگ خدا نہیں ہے، رب العالمین ہے، ہمارے رسول رحمۃ للعالمین ہیں، ہماری کتاب ہدی للعالمین ہے۔ ان کو بلائیے، ان کو گلے لگائیے۔ ان میں کچھ کم قسم کے لوگ بھی ہیں، شریر لوگ بھی ہیں، چھوڑی، نظر انداز کیجیے ان کو۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں، زندگی کے جہاد میں یہ 3 تلواریں ہیں، اقبال کہتے ہیں، یقین محکم، اللہ پر یقین، عمل پیہم، جدوجہد، کوشش لوگوں کی بھلائی کے لیے، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، سب سے محبت، خدا سے محبت، خدا کے رسول سے محبت، انسانوں سے محبت، سارے انسانوں سے محبت، غریبوں سے محبت زیادہ، کمزوروں سے محبت زیادہ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک بار اور میں تمام ناظرین کو، منصف
ٹی وی کے تمام ناظرین کو اور ان کے توسط سے تمام ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام بھائیوں کو، کچلے ہوئے پریشان حال لوگ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام منصف ٹی وی کے ذریعے سے، مادھیم سے پیش کرنے کا مجھے موقع ملا۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا کرے ہم سب نیکی کی، خدا پرستی کی، انسانیت کی، شرافت کی، محبت کی راہوں پر آگے چلتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، سیادت میں، اور ہماری دنیا بھی اچھی بنے اور ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ طیبہ کے نام، دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام، دو قدم ساتھ ساتھ۔